السلام کا علم غیب ہے جو نبی پاک علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے علوم غیبیہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ، اے محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے رب نے آپ کو وہ سارا علم عطا فرما دیا۔ جو آپ نہیں جانتے تھے وہ سارے کا سارا علم اللہ نے آپ کی جھولی میں ڈال کر دنیا میں بھیجا ہے۔ جس طرح آپ معجزہ ہیں اس طرح آپ کا علم بھی معجزہ بنایا ہوا ہے۔ اب یاد رکھیے کہ علم غیب ہوتا کیا ہے؟ لوگوں کو ابھی تک سمجھ نہیں آیا، لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ علم غیب کسے کہتے ہیں۔ علم غیب کہتے ہیں کل کی خبر دینا، آج کل کی خبر دینا یا آئندہ تمام واقعات کو بیان کرنا جو بندہ ہو کر اس کی سوچ میں نہ آئے، اس کے علم میں نہ آئے، اس علم کو غیب کا علم کہتے ہیں۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو میرے آقا نے فرمایا محرم میں آئے گی۔ یا رسول اللہ کس تاریخ کو آئے گی؟ فرمایا 10 محرم کو آئے گی۔ یا رسول اللہ کس دن؟ فرمایا جمعے کے دن قیامت آئے گی۔ اب یہ خبر آج سے 1400-1500 سال پہلے میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے۔ اس علم کو کہتے ہیں علم غیب، غیب کی خبریں دینا۔ اب جو کل کا علم ہے اس کل کے علم کو کہتے ہیں غیب کا علم۔ آج بندہ کل کی خبر دے تو اس کو علم غیب کہتے ہیں۔ آئیے حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ رب کے محبوب کو اللہ نے اپنے محبوب کو کل کا اور قیامت کی صبح تک کا علم عطا کیا یا نہیں کیا؟ انشاءاللہ العزیز اس سوال کے جواب میں 2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ ایک بخاری سے حدیث رکھنے لگا ہوں، یہ بخاری شریف ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس کا جو علم کا زور ہے نا وہ انشاءاللہ تعالی جہنم تک جائے گا۔ اور جہنم کا جو وہاں پر مولوی بیٹھا ہوا ہے نا وہ میرے آقا کو کہتا ہے کہ میرے آقا کو کل کا علم نہیں تھا، کسی شے کا علم رب نے نہیں دیا۔ میں نے کہا وہ نبی نہیں ہوتا جس کو رب تعالیٰ اپنی غیبی خبریں عطا نہیں فرماتا۔ یہ جہنم کے اوپر اور جہنم کے مولوی کے اوپر قرض ہے۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں نبی کا معنی بتاؤ۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی کا معنی بتاؤ۔ نبی کا معنی یہ ہے، نبی کہتے اسے ہیں جو غیب کی خبریں دنیا کو عطا فرما دیتا ہے، اسے علم، اسے غیب کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے محبوب، ہم نے نبی کا معنی غیب کی خبریں بتانے والے نے کیا۔ اور المنجد جو ہمارے اندر وکیبلری ڈکشنری کی حیثیت رکھتی ہے، لکھنے والا عیسائی ہے، عیسائی نے لکھا ہے وہ کتاب، اس کے اندر نبی کا جو معنی لکھا ہے وہ غیب کی خبریں دینے والا لکھا ہوا ہے۔ اب جہنم کے مولوی تک یہ طرز ہے، یہ بخاری کی پہلی جلد ہے اور باب مناقب علی ابن ابی طالب ہے۔ بڑی دیر ہو گئی تھی، میں نے کہا یہ نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھنے لگ جائیں کہ ہم کہیں اور لگ گئے ہیں۔ الحمدللہ طالبی ہم سنی ہو کر علی کے غلام تھے، ہم آج بھی سنی ہو کر علی کے غلام ہیں۔ خیبر کا موقع ہے، کل کی خبر، میں کل کی خبر بیان کرنے لگا ہوں بخاری سے۔ خیبر کا موقع ہے، میرے آقا نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنا قافلہ لے کر جنگجو سامان لے کر خیبر پر حملہ کیجئے۔
اور خیبر کو فتح کر کے آئے، بڑا زور لگایا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں یہ فتح نہ تھی۔ پھر آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، فرمایا خیبر فتح کر کے آؤ۔ وہ بھی اپنی پوری قوت کے ساتھ گئے، خیبر فتح نہ ہو سکا۔ جب آقا علیہ السلام کو صحابہ کرام نے فرمایا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتح سے ہی ہو رہا، 40 دن ہو گئے ہیں، 40 دن ہو گئے ہیں، خیبر فتح نہیں ہو رہا، تو آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا قالا لا اوتین الرایۃ غدا، سبحان اللہ۔ پیچھے والے بولے میں گرمی ضرور ہے لیکن تھوڑا تھوڑا بولیں گے میرے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ کل میں جھنڈا اسے دوں گا۔ سبحان اللہ۔ میں آپ سمجھے کہ میں کل کو سمجھے یہ ہوتا ہے، کل میں جھنڈا اسے دوں گا۔ رجلاً یفتح اللہ یدیہ، اللہ اس کے ہاتھ پر خیبر فتح فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر حدیث میں یہ لفظ نہ ہو تو میرا قتل معاف، اور اگر حدیث میں یہ لفظ ہو تو جہنم تک میرے تھپڑ کی آواز جائے گی۔ فرمایا قالا لا اوتین الرایۃ غدا رجلاً یفتح اللہ یدیہ، کل میں جھنڈا اسے دوں گا، سبحان اللہ۔ کل میں جھنڈا اسے دوں گا۔ یفتح اللہ یدیہ، اللہ اس کے ہاتھ پر خیبر فتح فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ پہلی خبر یہ کہ میرے آقا کل کا علم جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوسری خبر یہ کہ میرے آقا یہ بھی جانتے ہیں کہ میں جس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا اللہ فتح فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا یہاں تک نہیں رکے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کی نشانی بیان کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ اس بندے کی میں نشانی بیان کرتا ہوں جس سے میں جھنڈا دوں گا۔ کہا یا رسول اللہ اس کی نشانی کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نہیں، آپ نے محسوس نہیں کیا، آپ نے محسوس نہیں کیا، میں آپ کے سامنے یہ راز رکھنے لگا۔ اللہ کیا چاہتا ہے یہ کسے پتا ہے؟ اللہ کیا چاہتا ہے یہ کسے پتا ہے؟ اللہ جو چاہتا ہے آمنہ کے لال کو پتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور آمنہ کا لال بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں تک نہیں کہ میرے آقا نے فرمایا وہ بھی اللہ سے پیار کرتا ہے سبحان اللہ۔ اور وہ بھی آمنہ کے لال سے پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب پیار تو دل کی ایک کیفیت کا نام ہے، پیار دل کی ایک کیفیت کا نام ہے اور ایک جذبہ ہے۔ میرے آقا دل کی جذبوں کو بھی جانتے ہیں، ارادوں کو بھی جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوئی نا تو سارے جو فرشتے تھے، سارے صحابہ وہ رات کو اس خوشی میں کہ جھنڈا کل مجھے مل جائے سوئے ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ اس خوشی میں سوئے ہی نہیں کہ کل جھنڈا کسے ملے گا۔ اللہ بھی پیار کرتا ہے، مصطفیٰ بھی پیار کرتا ہے، وہ جھنڈا اللہ کرے ہمیں مل جائے، ہمیں مل جائے۔ فرماتے ہیں کہ ساری رات گزر گئی، یہ کشم و کش میں صحابہ کو نیند ہی نہ آئی۔ صبح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ جمع ہو گئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے آقا نے فرمایا سارے آ گئے ہو؟ عرض کیا پیارے آقا نیند تو آئی نہیں، انتظار میں سارے آ گئے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جھنڈا میں اسے دوں گا جس کے ہاتھ پر رب تعالیٰ خیبر فتح فرمائے گا۔ اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا علی ابن ابی طالب۔ سبحان اللہ۔
میگا ٹرمینل والے بولے نہیں آج ہیں، میگا ٹرمینل والے بولے نہیں آج. جی میرے آقا نے فرمایا اے نا علی ابن ابی طالب، ابو طالب کا بیٹا کدھر ہے؟ سبحان اللہ. یہاں پر یہ نہیں کہا علی کدھر ہے. سبحان اللہ. میں حدیث میں نحو کو میں سے بتا فرمایا اے نا علی ابن ابی طالب، ابو طالب کا بیٹا کدھر ہے؟ تو جانتے ہیں علی کہہ کر کیوں نہیں بلایا، باپ کا نام لے کر کیوں بلایا؟ جب معرکہ بڑا ہوتا ہے، جب جنگ بڑی ہوتی ہے تو پھر باپ کے نام سے پکارا جاتا ہے. اور میرے آقا جانتے ہیں ابو طالب نے اپنے لیے اور دین اسلام کے لیے 46 سال مجھے پالا ہے، اور جو مصطفیٰ کو پالے اس کو ابو طالب کہتے ہیں. اور جب جب دین کو ضرورت پڑی ہے ابو طالب کا بیٹا مدد کرتا ہوا نظر آیا ہے. نعرے تکبیر اور نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد. نعرے ختم نبوت. فرمایا اے نا علی ابن ابی طالب، ایک جملہ شان ابو طالب میں نہ کہوں. سبحان اللہ. اچھا مجھے ڈیرہ اسماعیل خان پیر انور شاہ صاحب نے دعا دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ ابو طالب کا قصیدہ پڑھتے رہنا ہے اور دنیا میں دیکھتے رہنا ہے، تیرے جیسا بندہ کبھی بھی بھوکا نہیں مرے گا. سبحان اللہ. میں نے کہا حضور اگر بھوکا نہیں مرنا چاہوں گا تو پھر کیا کروں؟ تو مجھے پیر انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے مدد اللہ علی آپ نے فرمایا تھا پتر ابو طالب کا قصیدہ پڑھتا چلے جائیں، انشاءاللہ العزیز قبر کی آخری رات تک تو بھوکا نہیں مرے گا. سبحان اللہ. جس سے میں شان ابو طالب میں ایک جملہ کہہ کر گزرنے لگا ہوں. شان ابو طالب کسے کہتے ہیں؟ علی کا باپ کسے کہتے ہیں؟ آپ ایک دفعہ کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. کسے کہتے ہیں ابو طالب؟ مشرکین مکہ جس کو اپنی امانتیں دے اسے محمد کہتے ہیں. سبحان اللہ. مشرکین مکہ جس کو اپنی امانتیں دے اسے محمد کہتے ہیں، اور خدا محمد جیسی امانت جس کی جھولی میں ڈال دے اسے ابو طالب کہتے ہیں. سبحان اللہ. اور یاد رکھیے گا پوری کائنات میں اللہ نے انتخاب کیا ہے ابو طالب کا. سبحان اللہ. اب جو مرضی بھونکتا رہے ہم کسی کی پرواہ نہیں کرتے، ہم تو خدا کو مانتے ہیں. خدا نے یہ دیکھا ہے کہ ابو طالب پال سکتا ہے، کائنات کی صبح تک ہم ابو طالب کے قصیدے پڑھتے رہے. سبحان اللہ. فرمایا علی ابن ابی طالب، علی کدھر ہے؟ اب میرے آقا جانتے تھے کہ وہ مجمع میں نہیں ہے. سبحان اللہ. میرے آقا جانتے تھے کہ وہ مجمع میں نہیں ہے. تو ایک صحابی کی عرض کیا فقال وہ یشتدی عینی، ان کی آنکھوں میں درد ہے، ان کی آنکھوں میں درد ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ، سبحان اللہ. کہتے ہیں یا رسول اللہ نام لو، یا رسول اللہ نام لو. میں نے کہا بخاری میں لکھا ہوا ہے یا رسول اللہ، بخاری میں لکھا ہوا ہے یا رسول اللہ. میرے آقا نے فرمایا قالا فارسلوا الیہ، علی کو بلاؤ. سبحان اللہ. یا رسول اللہ ان کی آنکھیں درد کرتی، فرمایا علی کو بلاؤ. سبحان اللہ. اچھا اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر علی بیمار ہے تو شفا دینے کے لیے میں جو ہوں، سبحان اللہ. شفا دینے کے لیے میں جو ہوں. نبی علیہ السلام جب وہ آ گئے فلما جاء بصق فی عینیہ فدعا لہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دعا. سبحان اللہ. یار پیچھے والے نہیں بولے یار، میں تو گرمی کے بغیر ہی بیٹھا ہوں لیکن بول ویسے رہا ہوں جیسا میں اسی میں بیٹھا ہوں. سبحان اللہ. لیکن اگر آپ نہ بولے تو پھر مجھے شبہ ہے کہ شاید ہوا ہی نہیں لگ رہی. سبحان اللہ. حاجی صاحب سے کہتے ہیں کوئی ہوا کا بندوبست فرمائے. لیکن جاء بصق، نبی علیہ السلام نے اپنا تھوک. سبحان اللہ. کبھی تھوک سے بھی شفا ملی ہے، سبحان اللہ. کبھی تھوک
دودھ اگر مصطفیٰ کا ہو، سبحان اللہ، اگر لعاب مصطفیٰ کا ہو تو شفا مل سکتی ہے۔ سبحان اللہ، کسے کہتے ہیں محمد؟ جس کے لعاب میں اللہ نے شفا رکھی ہے اسے کہتے ہیں محمد۔ سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پاسا کا فی عینیہ، میرے آقا نے اپنا دھوپ مبارک مولا علی کی آنکھوں پہ لگایا۔ سبحان اللہ، جو لگا رہا ہے اسے نہیں پتا کہ حضور دعائی دیں، کوئی دعائی دیں، کسی طبیب کے پاس چلتے ہیں، دعائی دیں، کسی طبیب کے پاس چلتے ہیں، لیکن علی جانتے تھے اللہ کا نبی شفا بھی دے سکتا ہے۔ یہ صحابی کا عقیدہ ہے۔ مولا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہان لگایا، اور اس کے بعد میرے آقا نے ایسے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، تو مولا مرتضیٰ چلے گئے۔ اب ذرا سنیے گا، مولا مرتضیٰ جب چلے گئے نا خیبر کو فتح کرنے کے لیے، تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ دنیا میں آپ نے جھنڈا علی کو دیا ہے آج، سبحان اللہ، دنیا میں آپ نے جھنڈا علی کو دیا ہے آج، تو قیامت والے دن کسے عطا کریں گے؟ سبحان اللہ، دنیا میں جھنڈا آپ نے علی کو دیا تو قیامت والے دن آپ جھنڈا کسے دیں گے؟ فرمایا جس کو میں نے دنیا میں دیا ہے سبحان اللہ، اسے ہی میں قیامت والے دن میدان معاشر میں جھنڈا عطا کروں گا۔ سبحان اللہ، تو اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ منہ سے بیان کرتے ہوئے بیان فرما دیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا میں نے جھنڈا دنیا میں علی کو دیا ہے اور قیامت میں بھی میں علی کو جھنڈا عطا کروں گا۔ سبحان اللہ، اور جس کے سائے میں لوگ جنت میں چلے جائیں اسے علی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور لوگ ابو طالب کو جنت سے روک رہے ہیں، لوگ ابو طالب کو جنت سے روک رہے ہیں، تم نے تو علی کے سائے میں جنت میں جانا ہے، علی کا بابا کیوں نہیں جنت میں جائے گا؟ سبحان اللہ، اچھا میں مختصر کرتے ہوئے واپس آ رہا ہوں۔ جب مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو چلے گئے نا تو وہاں پر خیبر کا ایک قلعہ ہے اور وہاں پر ایک مرحب ہے جو جس کی طاقت کتنی تھی، سبحان یہ اللہ، نہیں بابر، اس کی طاقت بڑا کتنی تھی؟ نہیں، اس کی طاقت 1000 مردوں کے برابر تھی، اور بھیجا کس کو؟ علی کو، اس کا مطلب ہے 1000 مردوں سے زیادہ طاقت علی میں ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، یہ تو میں کہہ رہا ہوں، اللہ جانے سبحان اللہ، کہ اللہ کو علی نے کتنی طاقت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، جس کو اللہ قوت پروردگار کہے، قوت پروردگار جس کو کہے اسے علی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اب اس نے جب آ کر کہا نا کہ میں مرحب ہوں، اتنی مرحب ہوں، میں مرحب ہوں اور میں اس قلعے کا شہر ہوں، تو مولا علی نے فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، سبحان اللہ، اور حیدر کہتے ہیں پلٹ پلٹ کر وار کرنے والے شیر کو۔ سبحان اللہ، اب مولا علی نے اپنی پہلی ضرب لگائی، سبحان اللہ، اتنی تیز ضرب تھی کہ مرحب کے 2 ٹکڑے ہو گئے، سبحان اللہ، اور مرحب کو اچھا مرحب کی کنڈیشن پتہ کیا تھی؟ 2 ٹکڑے ہوا اور اس نے اپنا پہلا قدم بڑھایا سبحان اللہ، اور نیچے گر گیا۔ مرحب کھڑا تھا، تلوار سے اوپر کھوپڑی اور پورا ڈھانچہ 2 حصے ہو گیا، اور اس نے اپنا پہلا قدم اٹھایا تو اس کو پتا چلا کہ میں کٹ گیا۔ سبحان اللہ، اسے کہتے ہیں علی کا وار۔ سبحان اللہ، اب جیسے ہی وہ کٹ گیا نا 2 حصے ہو گیا تو مولا علی
مذہب کے قلعے کا جھنڈا اتار کرنا، مصطفیٰ نے جو جھنڈا دیا تھا وہ اتار دیا۔ سبحان اللہ۔ اب وہ واپس آ رہے تھے تو کسی نے اب وہ تلوار لڑتے لڑتے مولا المرتضیٰ کا وہ جو ایک ڈھال تھی نا وہ نیچے گر گئی، ایک تلوار سے لڑ رہے ہیں، ڈھال نیچے گر گئی تو مولا علی نے نا قلعے کا دروازہ اکھیڑ لیا۔ سبحان اللہ۔ اب جب فتح ہو گئی نا، فتح ہو گئی تو کچھ صحابیوں نے آ کر اس قلعے کے دروازے کو اٹھایا، ایک نے اٹھایا 10 سے مس نہیں، 2 نے اٹھایا 10 سے مس نہیں، 40 صحابہ لگے ہلے نا، 70 صحابہ لگے وہ ہلے نا، تو کسی نے آ کر مولا علی سے کہا یا علی، سبحان اللہ۔ اس پر اگر آپ مجھ پہ سبحان اللہ کہہ دیں پوری قوت کے ساتھ تو پھر میں مائک چھوڑ دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ بالکل علی کے نام پر سبحان اللہ۔ فرمائے یا علی، یہ تو 70 صحابہ سے 10 سے مس نہیں ہوا، آپ نے ایک ہاتھ سے سبحان اللہ۔ کھیل کر خیبر فتح بھی کر دیا ہے، یہ طاقت کہاں سے آئی ہے؟ سبحان اللہ۔ اچھا وہ بھئی میں اس قلعے کے دروازے کا وزن بتاؤں؟ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ رضی آپ تک یہ بات نہیں پہنچی ہوگی لیکن میں پہنچانے لگا۔ اس قلعے کے دروازے کا وزن تھا 36,000 من۔ سبحان اللہ۔ کون سو جانا، سبحان اللہ۔ کون نہ آکھنا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ 36,000 من، سبحان اللہ۔ شاہ جی 36,000 من